السلام علیکم دی ورلڈ یونیورسٹی آف پاکستان میں تمام نئے اسٹوڈنٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں ورلڈ یونیورسٹی آف پاکستان میں، اور میں تمام اسٹوڈنٹ کو جو ورلڈ یونیورسٹی کے نئے اسٹوڈنٹ ہے اس کو یہ باور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہترین یونیورسٹی ہے، کیونکہ میں اس یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہوں. میں نے اور یونیورسٹی سے بھی ماسٹر کیے ہے، مگر اس یونیورسٹی سے جب میں نے داخلے لیے ہے تو پھر میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ پہلے میں بھی کتراتا تھا کہ کس طرح یہ ڈگری ہم لیں گے، اس کو کس طرح ہم اسٹڈی کریں گے. مگر جب میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے بہت ایزی فیل ہوا اور بہت میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا جو کورس ہے وہ بھی اپڈیٹڈ کورس ہے، ہر سال اپڈیٹڈ ہوتا ہے، جدید تقاضوں کے مطابق ہے، اور جس کا اسٹڈی کا طریقہ ہے، جس کے پروفیسر بھی ہے وہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اس کے ٹیچنگ کا انداز بھی بہت اچھا ہے، صحیح طریقے سے سمجھاتے ہیں، اور یہ اس کے ڈگری ہر کوئی کر سکتا ہے. اگر جاب ہولڈر نہیں بھی ہو تو ایزیلی اس سے ڈگری حاصل کر سکتا ہے. ہمارے جو نئے اسٹوڈنٹ ہے وہ اس سے کتراتے ہیں کہ اس کا اسٹڈی کا طریقہ کس طرح ہوگا، تو میں آج اپنا ایکسپیرینس میں نے چاہا کہ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ آپ نے اس کے کس طرح اسٹڈی کرنی ہے، اس کا علم آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو سب سے پہلے جب آپ علمس بولیں گے تو علمس میں آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کے پیپر میں ویٹیج ہوتا ہے، اس کے مارکس دیے جاتے ہیں. تو اس میں 3 چیزیں کیا ہے، ایک اسائنمنٹ ہے، دوسری GDPs ہے، اور تیسرا کوئز ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے لازمی ہینڈل کرنی ہے. جب بھی یہ آتی ہے آپ نے یہ ہینڈل کرنی ہے. آپ کو پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ ابھی علمس میں اسائنمنٹ آئی ہے، GDPs آئی ہے، کوئز آئی ہے. تو اس کے واٹس اپ گروپ ہوتے ہیں جو واٹس اپ پر جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے بنائے ہوتے ہیں، اس میں پتہ چلتا ہے کہ آج کس سبجیکٹ کا GDP آیا ہے، کس سبجیکٹ کا اسائنمنٹ آیا ہے، کس سبجیکٹ کا کوئز آیا ہے. تو آپ نے یہ ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ اس کے آپ نے چھوڑنا نہیں، کیونکہ اس میں اس کے مارکس ملتے ہیں. باقی جو اس میں ہے اس میں اس کے مارکس نہیں ہے نا، اس کے مارکس ملتے ہیں. جب میں آپ کو ایک اسائنمنٹ کھولتا ہوں، یہ اس کا ایک اسائنمنٹ ہے. آپ نے جب آپ اسائنمنٹ آ جاتی ہے تو آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے اور آپ نے سالو کر کے اس سائٹ پر اپلوڈ کر دینی ہے. جس فائل میں وہ آپ سے مانگے تو آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے. اس طرح جب کوئز آتا ہے تو کوئز آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. اس طرح کوئز آئیں گا آپ نے یہ بھی اٹیمپٹ کرنا ہے. GDPs آتی ہے، GDPs میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو ایک ٹاپک دیتا ہے، آپ نے اپنے ورڈز میں اس پر ڈسکشن کرنی ہے، اور وہ اپنے ایک ورڈ فائل میں یا اسی میں آپ نے لکھ دینا ہے اور پوسٹ کر دینا ہے. اگر آپ نے لیکچر دیکھنا ہے تو لیکچر دیکھنے کے لیے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے. جب جو ہے آپ لکس پر کلک کر دیں تو آپ کو لیکچر آ جائے گا. اگر آپ نے لیکچر سننا ہے تو آپ اس سے سن سکتے ہو. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو وغیرہ ہو تو آپ ادھر کمنٹس میں آپ دے سکتے ہو اس کویشچن کے بارے میں، لیکچر کے بارے میں. تو جو پروفیسر ہوگا ہمارا ریسپیکٹڈ پروفیسر آپ کو رپلائی بھی دے گا. گھنٹے بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد آپ کو رپلائی مل جائے گی. اگر آپ نے یہ سارے لیکچر ادھر پڑھے ہوتے، اگر آپ نے ادھر لیکچر نہیں پڑھنا ہے تو آپ یوٹیوب سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ یوٹیوب پر بھی لیکچر ہوتے ہیں. اس کے شارٹ لیکچر بھی اسٹوڈنٹس نے بنائے ہیں جو آپ بھی دیکھ سکتے ہو. تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے اسٹڈی کرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو لیکچر کے حوالے سے کوئز اور GDPs اور اسائنمنٹ کے بارے میں بات ہوئی. دوسری بات آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے فیس ہوتی ہے، ورچوئنس کی جو فیس ہوتی ہے آپ نے اکاؤنٹ بک میں وہ دیکھنی ہے. اکاؤنٹ بک میں جب آپ دیکھو گے تو جو فیس آپ کی پینڈنگ ہوں گے ادھر وہ پینڈنگ آ جائے گی. تو آپ نے وہ فیس ٹائملی ڈیو ڈیٹ پر دینی ہے، کیونکہ جب آپ ڈیو ڈیٹ پر نہیں دیتے تو اس پر چارج لگتی ہے، 240 روپے چارج لگتی ہے. تو پھر آپ نے وہ بھی پے کرنا ہے. اگر اس میں جو بل آ جاتا ہے آپ کے پیچھے، تو اگر آپ کے پاس وہ سارے پیسے نہیں ہے تو آپ اس طرح کر لیں گے کہ آپ اس کو انسٹالمنٹ میں ڈیوائڈ کر سکتے ہو. کیونکہ میں نے ابھی دیکھے، میں نے سارے انسٹالمنٹ میں ڈیوائڈ کیا. آپ انسٹالمنٹ میں منتھلی پے سکتے ہو، کیونکہ ایک آسان طریقہ ہے پیمنٹ کا. انسٹالمنٹ میں بھی کر سکتے ہو، مشت بھی کر سکتے ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کا ایگزام ہو، فائنل ٹرم ایگزام ہو، مڈ ٹرم ایگزام ہو، تو آپ نے بس
سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ شیٹ بنانا ہے، کیونکہ ڈیٹ شیٹ ہوتا ہے، ڈیٹ شیٹ میں اگر آپ بعد میں ڈیٹ شیٹ بناؤ گے تو جو سینٹر ہوتا ہے ایگزام کا، اس میں اگر سیٹ ہے جس ٹائم پر آپ دینا چاہتے ایگزام تو سیٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو ہی ڈیٹ شیٹ کے بارے میں انفارمیشن کی ڈیٹ شیٹ آپ نے بنائے تو سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ شیٹ بنانا ہے، کیونکہ اس میں اپنے ٹائم، کیونکہ سیٹ اویلیبل ہوتی ہے تو آپ نے اپنے حساب سے سیٹ ایڈجسٹ بھی کر دینا ہے، اور آپ کے پیپر میں گیپ بھی آ جاتا ہے 1 دن 2 دن کا۔ اگر آپ بعد میں ڈیٹ شیٹ بناؤ گے تو پھر آپ کو مسئلہ بن جاتا ہے نا۔ اور ڈیٹ شیٹ آپ کس طرح بناؤ گے؟ تو ڈیٹ شیٹ کے لیے آپ نے جانا ہے ٹیب میں، آئی تھنک یہ ٹیب ہے، جو ہی آپ اس ٹیب میں آ جاؤ گے تو آپ نے ڈیٹ شیٹ بنانا ہے، اپنی مرضی کے ڈیٹ بھی آپ نے لینا ہے، ٹائم بھی سلیکٹ کر دینا ہے، پیپر میں اپنے مطابق آپ نے گیپ بھی دینا ہے۔ اگر آپ ٹائم پر نہیں بناتے تو پھر آپ کو جو ڈیٹ ہوگا اویلیبل سیٹ ہوگی، ڈیٹ ہوگا، اسی کے مطابق پھر آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ تو اس طرح یہ ڈیٹ شیٹ کے لیے آپ نے ادھر جانا ہے، یہ ڈیٹ شیٹ، اس سے آپ ڈیٹ شیٹ بھی بنائیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ورچوئل یونیورسٹی کے بارے میں کہ آپ کس طرح ہینڈل ہے، کون سی باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے، اور کس طرح اپنے اسٹڈی کرنی ہے۔ آپ کو میں پھر بھی بتاتا ہوں کہ اس کے شارٹ لیکچر بھی یوٹیوب پر ملتے ہیں، اس کے جو لیکچر ہے آپ یہ بھی سن سکتے ہو، اور آپ لیکچر سے آپ کویشچن بھی کر سکتے ہو، سب کچھ یوٹیوب وغیرہ سب کچھ اس پر اویلیبل ہے۔ تو ایک ایزی یونیورسٹی ہے، ایزی، بہت آسان اس کا نالج ہے، اور کیونکہ اس کے سارے جو لیکچرز وغیرہ ہے، اس کے نوٹس ہے وغیرہ سارے اویلیبل ہوتے ہیں، اور وہ اپڈیٹڈ ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے اپڈیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو میں سب کو، آنے والے اسٹوڈنٹ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور باقی سب کو بہت آسان طریقہ ہے، اور اس کا جو کورس ہے وہ اپڈیٹڈ ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو اس ورچوئل کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو، کوئی کویشچن ہو، کوئی کوئری ہو آپ کو تو یوٹیوب پر کمنٹ بھی کر سکتے ہو۔ میرا نمبر جو ہے واٹس ایپ نمبر وہ بھی مینشن ہوگا ڈسکرپشن باکس میں، تو آپ اس پر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ تو لاسٹ میں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کرے، اور اس ویڈیو کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ اس کو بھی اس کے بارے میں انفارمیشن ہو۔ تھینک یو، السلام علیکم۔